جب علم کم ہوتا ہے تو جرأت زیادہ ہوتی ہے. اس کو یاد رکھیے جو میں بولنا چاہ رہا ہوں. بولنے کی جرأت زیادہ دو حالتوں میں ہوتی ہے. یا تو اتنا زیادہ علم ہو کہ آدمی کے سامنے مسئلہ آ گیا بول دیا, یا پھر اتنا کم علم ہو کہ ڈر ہی نہ رہے کہ میں جو بول رہا ہوں کتنا گمبھیر مسئلہ ہے. یا تو آدمی کے پاس اتنا زیادہ علم ہو, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, وہ جو آج جو پوچھنا ہو میں بتاؤں گا. اتنی ڈیرنگ تبھی ہوتی ہے جب آدمی کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے. یا پھر اتنا کم علم ہوتا ہے کہ آدمی کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس گفا میں نہیں جانا ہے, اس میں شیر ہے, اس میں چیر پھاڑ کر سکتا ہے, یہ مسئلہ بہت نازک ہے, اس میں زبان کھولنے میں غلطی کا اندیشہ بہت زیادہ ہے, بہت بڑا امکان ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل میں ایسے لوگ جو کم علم ہوتے ہیں, بڑے بڑے علماء بولتے ہیں کہ اس بارے میں تھوڑا دیکھنا پڑے گا. اور کیا دیکھنا پڑے گا, تو موٹا مسئلہ ہے بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو علم کم ہے. اور جو انسان علماء کی اختلافات کو نہیں جانتا ہے, ایسا انسان تکفیر اور تفسیق اور تبدیل کرنے کی جرأت زیادہ کرتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں ذرا ذرا سے اختلاف کے اوپر گمراہی کے فتوے لوگ لگا دیتے ہیں, جبکہ بڑے بڑے علماء اس میں کہتے ہیں اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے, بعض علماء کا یہ کہنا ہے, بعض علماء کا یہ کہنا ہے, لہذا ٹھیک ہے, اجتہادی مسئلہ ہے. عوام کے لیے اجتہادی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی, حق اور باطل کھٹ, ادھر حق ادھر باطل, یا تو ہدایت یا تو گمراہ. علماء کے نزدیک کیسا ہوتا ہے, اس میں صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے, اس لیے اس میں زیادہ شدت نہیں برتنا چاہیے. لیکن عام عوام میں جس کے پاس علم کم ہوتا ہے, ایسا کیسا دین کا مسئلہ ہے, جنت جہنم کا مسئلہ ہے. تو جب علم کم ہوتا ہے تو انسان میں فیصلہ کرنے کی جرأت بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سیریس کتنا ہے مسئلہ. علم کے معاملات میں بولنا بہت گمبھیر چیز ہوتی ہے. تو ان کے ہاں یہی مسئلہ تھا. خوارج کے پاس چونکہ گہرا علم نہیں تھا, لہٰذا بولنے کی, فتویٰ دینے کی جرأت اتنی تھی کہ ذرا سا اختلاف کسی نے کیا فوراً اس کو کافر بنا دیا. ایک گناہ کسی نے کیا کافر, کیونکہ ان کے نزدیک زیادہ گہرائی نہیں تھی. انسان کے پاس جب گہرا علم ہوتا ہے تو وہ ایک حال میں اور دوسرے حال میں فرق کرنا جانتا ہے. لیکن جب گہرا علم نہیں ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک جیسے مسائل میں جو الگ ہوتے ہیں, دکھنے میں ایک لیکن ہوتے الگ, وہ سمجھ نہیں رہتی اس کے پاس. مثال کے طور پر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, بار بار آپ نے حدیث سنی ہوگی, کچھ عارضے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دے سکتے, کہا نہیں. پھر کچھ دیر بعد دوسرا آدمی آیا, کہا اللہ کے رسول بیوی سے لپٹ سکتے, بوسہ دے سکتے, کہا ہاں. صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, یہ کیا مسئلہ, ایک جواب بنے, ہاں ایک سوال لیکن جواب دو. ان کے لیے کیا تھا, ایک ہی بات ہے نا, لیکن دو جواب کیسا ہو. تو ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھنے لگے. وہ تلامذہ تھے, طالب علم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں دیکھ رہا ہوں جو آپس میں تم ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھ رہے ہو. بات یہ ہے کہ الشیخ یملک نفسہ, بوڑھا آدمی اپنے پہ زیادہ کنٹرول رکھ سکتا ہے. اب سمجھ میں آیا, سوال ایک ہے لیکن پوچھنے والے الگ ہیں. یہ جوان ہے, یہ تھوڑا سا عمر اس کی ہو چکی, بوڑھا آدمی ہے. کوئی پیار سے بیوی کو اگر بوسہ دے دے تو کیا مسئلہ ہے, کچھ اچھا کام کر لی بیوی اور محبت سے اس کو بوسہ دے دے, وہ کنٹرول رکھ سکتا. لیکن یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے اور جماع تک, انٹرکورس تک بات جا سکتی, روزہ ٹوٹ جائے گا, نہیں رک جاؤ. لیکن یہاں کنٹرول زیادہ ہے اور زندگی گزری ہے, شہوات تھوڑی ابھی دھیمی ہو گئی ہیں, تو یہ قابو رکھ سکتا ہے. اس کا بریک پاورفل ہے, اس کا نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اب آپ نے دو لوگوں کو الگ جواب دیا. یہ جو تفریق ہے یہ فقیہ کرتا ہے, لیکن عوام ایک سوال ایک جواب, خلاص دو جواب کہاں سے آئے اس کے. لیکن فقیہ جانتا ہے یہ الگ یہ الگ. یہ صلاحیت ہونا دیکھیے زندگی میں بہت بڑی نعمت تفریق کی صلاحیت ہے, تمیز کی صلاحیت ہے. اگر تفریق نہ کر پائیں خلط ملط ہو جاتا معاملہ.